حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو جہنم میں سب سے آخر میں نکالا جائے گا اور اس کو سب سے کم درجے کی جنت ملے گی، تو اہل ایمان جو ہے نا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، قرآن و سنت نے بیان کیا ہے کہ جو ایمان والے لوگ ہیں سزا کھانے کے بعد بالآخر وہ جہنم سے نکلیں گے۔ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، خوب سمجھ لو۔ انسان عمل میں کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو، لیکن جب تک وہ مومن ہے، ایک اللہ کا قائل، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا قائل، اسلام کو برحق سمجھتا ہے اور کلمے کو مانتا ہے، تو کیسا ہی برا عمل کرے سزا کھانے کے بعد بالآخر جہنم سے نکلے گا۔ اس پہ اللہ رسول نے بہت واضح طور پہ بتا دیا ہے کیوں نکلے گا، یہ بھی حدیث میں آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب گناہگار مسلمان جنہوں نے زنا کیا، نمازیں چھوڑی، شرابیں پی، جب جہنم میں جلیں گے نا طویل عرصے تک، تو کافر ان سے کہے گا کہ تمہارے ایمان نے، تمہارے مسلمان ہونے نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، تم تو ہماری طرح ہی ہو، ہم بھی جل رہے ہیں، تم بھی جل رہے ہو، تو ہم تو غیر مسلم تھے، تم مسلم ہو، تو تمہارے مسلم ہونے کا شناختی کارڈ میں بس تم نے مسلمان لکھوا لیا تھا، تو فائدہ کیا ہوا؟ تم بھی وہی، ہم بھی وہی، تو تم خدا کو مانتے تھے، اس سے تمہیں ملا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کافر مسلمان کو یہ طعنہ دے گا، اللہ کو غیرت آئے گی، غضب آئے گا، اور اللہ کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو مجھے مانتے تھے، جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پیغمبروں پر ایمان رکھتے تھے، جو موسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے، عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے، ابراہیم کو اللہ کا خلیل مانتے، آدم کو اللہ کا نبی مانتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے، قرآن کو میرا کلام مانتے، جو مانتے تھے نماز پڑھنی چاہیے پڑھتے نہیں تھے، جو مانتے تھے شراب نہیں پینی چاہیے پی رہے تھے، لیکن مانتے تھے پینی نہیں چاہیے، اس کو اچھا نہیں قرار دیتے تھے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ برائی کو برائی سمجھو آپ۔ جو مانتے تھے بھائی نشہ نہیں کرنا چاہیے، کرتے تھے، گناہگار سمجھتے تھے اپنے آپ کو، جو بدنظری کرتے تھے، لیکن وہ مانتے تھے کہ یہ اچھا کام نہیں ہے۔ کافر کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ برائی کرتا ہے اور کہتا ہے اس میں حرج کیا ہے، اس کو کافر کہتے ہیں۔ شراب پیتا ہے، بولتا ہے بھائی میں پیتا ہوں، تیرے کو کیا تکلیف ہے؟ پیتا ہوں تو کیا ہے، اس میں کیا خرابی ہے؟ یہ تو مولویوں نے بولا ہوا ہے کہ نہیں پیو نہیں پیو، اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ مسلمان ہے کافر ہے؟ بول لو نا یار، کیا ہو گیا یار؟ گناہ کو حلال سمجھ کے کرنا، گناہ کو برا سمجھ کے نہ کرنا، یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ کفر۔ ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیا، جیسے ہوتا ہے باہر ملکوں میں، بوڑھا ہو گیا، ابا چل بھائی تو ایڈی سینٹر میں جا یار، ان سے بولو یار یہ غلط ہے نہیں کرو، تو کہہ رہے ہیں کیا اس میں یار، وہاں زیادہ اچھی کیئر ہو رہی ہے اس کی، تو اس میں کیا ہے؟ باپ سے بدتمیزی سے بات کر رہا ہے، اسے بولو بھائی، آج کسی کو بولو، کہہ رہے کیا ہے میرا باپ ہے تجھے کیا تکلیف ہے؟ اس کا مطلب یہ برائی کو کیا کر رہا ہے؟ اچھا سمجھ کے کر رہا ہے۔ اور ایک وہ ہوتا ہے کہ اس کو کافر کہتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جب آپ ہندوؤں میں بیان کرو کہ گرل فرینڈ مت بناؤ، کہنے کیوں نہیں بنایا بھائی، کیا ہے گرل فرینڈ میں، کیا خرابی ہے؟ تو برائی کو وہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس کو برائی نہیں سمجھتے۔ مسلمان نے گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے، اس کو بولیں گے بھائی یہ حرام ہے، تو اس کو تھوڑا سا ندامت کا احساس ہوگا، یار کام میں کیا کر رہا ہوں، غلط۔ نکاح پیغمبروں کی سنت ہے، گرل فرینڈ رکھنا یہ کافروں کی سنت ہے، زنا کرنا یہ گندا عمل ہے، یہ پاکیزہ عمل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں کچھ لوگوں کو دیکھا، ننگے مرد اور ننگی عورتیں آگ میں جل رہے ہیں، اور شعلے اوپر جاتے ہیں تو وہ ننگے جسموں کے ساتھ اوپر جاتے ہیں۔ آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے کہا یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں، دونوں کو برہنہ کر کے اللہ نے ایک ساتھ آگ میں پھینک دیا ہے۔ جس عورت کے ساتھ زنا کیا اس عورت کو بھی اسی آگ میں برہنہ کر کے، اور جس نے زنا کیا اس کو بھی اللہ اسی آگ میں ڈالے گا، زنا جس نے زنا کیا۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو مسلمان گناہ کرتا ہے لیکن اس پہ اس کو ندامت کہ غلط کر رہا ہوں میں، تو اس گناہ کی سزا یہ اس کو ملے گی۔ لیکن اگر توبہ نہ کی، اس نے توبہ کر لی تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ توبہ کیے بغیر، سچی توبہ کیے بغیر اگر چلا گیا دنیا سے، تو قرآن نے جو اصول اور ضابطہ بیان کیا اس کو سزا ملے گی۔ اب یہ بھی اسی آگ میں جلے گا، کافر بھی جلے گا۔ تو حدیث میں آتا ہے کافر ایک دن اس کو طعنہ دے گا اور کہے گا کہ تمہیں تمہارے ایمان نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، تم اللہ کو مانتے تھے، ہم پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو مانتے تھے، تو کیا فائدہ ہوا؟ تم بھی ہماری طرح جل رہے ہو اور ہم بھی تمہاری طرح۔ تو اللہ کو غضب آئے گا، اللہ کو غیرت آئے گی کہ میرے ماننے والے جو برائی کو برائی سمجھا کرتے تھے اور مجھ سے توبہ استغفار کیا کرتے تھے، ان کو میں کیسے ان لوگوں کے برابر چھوڑ دوں جو میرا انکار کیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ جس نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی کی ہو اس کو جہنم سے نکال دو۔
بہت بڑی تعداد جہنم سے نکلے گی. پھر اللہ کہیں گے اب ایسا کرو, سفارشیں شروع ہوں گی, سفارشیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے بہت سارے مسلمانوں کو جہنم سے نکالیں گے. پھر رشتہ دار سفارش کریں گے. آپ کا کوئی بیٹا عالم ہو, حافظ ہو, شہید ہے, کوئی آپ کا دوست ہے, جیسے دنیا میں یاد کرتے ہیں نا, نادرا کی لائن میں لگے ہوئے, اندر کوئی تعلق والا نظر آ گیا, آنکھ ماری یار, وہ آ جاتا ہے, وہ بھی آنکھ مارتا ہے. ہمارے ایک دوست تھے اتنے چھوٹے سے نا, وہ پاسپورٹ کی لائن میں کھڑے ہوئے تھے. ہم نے ان سے پوچھا یار کوئی آپ کے ساتھ دلچسپ واقعہ ہوا ہو؟ ان کا قد بیچاروں کا بہت چھوٹا, پاسپورٹ کی لائن میں کھڑے ہوئے تھے. تو ہم نے کہا کوئی واقعہ کہہ رہے ہیں, میں پاسپورٹ کی لائن میں کھڑا ہوا ہوں, مجھے بلا ہی نہیں رہا ہوں. تو میں نے کہا یار اتنے لوگ مجھ سے پہلے چلے گئے, مجھے تو بلا, کہہ رہے بھائی تو کھڑا ہوگا تو تجھے بلاؤں گا نا, تو بیٹھا ہوا کیوں ہے؟ سمجھ آ رہی؟ پھر کہتے ہیں میں نے ایسے اچھل کے بتایا بھائی میں بیٹھا ہوا نہیں ہوں, میں کھڑا ہوں. تو عجیب عجیب واقعات ہوتے ہیں پاکستان میں. تو جیسے ہوتا ہے نا یار, اب دنیا میں تو یہ غلط سمجھا جاتا ہے, لیکن اللہ تو اللہ ہے, اللہ اس تعلقات کا فائدہ پہنچائے گا. شہید مغفرت, شہید سفارش کرے گا, علماء شفاعت کریں گے, آپ کی اولاد میں کوئی حافظ ہے وہ شفاعت کرے گا, تو اللہ ان کی شفاعت کی برکت سے اور بہت سارے مسلمانوں کو جہنم سے نکالیں گے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا اب بتاؤ کتنے لوگ ہیں؟ فرشتے کہیں گے اللہ ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں. اللہ فرشتوں سے کہے گا اب کوئی کسی کی سفارش کرنے والا ہے؟ فرشتے کہیں گے اللہ کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے. سب کے جتنے ریلیٹو تھے سب نے نکال لی. اب یہ وہ لوگ پڑے ہوئے جن کا کوئی ریلیٹو بھی انسان کا بچہ, اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں میں, کوئی حافظ عالم کوئی بزرگ کوئی ہے ہی نہیں, سارے وہی جو برے ماحول میں سب دائیں بائیں برے لوگ ہی تھے. تو اللہ جواب میں کیا کہیں گے, هل يبقى الا الرحمن, کہ رحمان تو باقی ہے نا. جب پیغمبر کو اپنی امت پہ ترس آ سکتا ہے, دوستوں کو دوستوں پہ ترس آ سکتا ہے, اولاد کو ماں باپ پہ, ماں باپ کو اولاد پہ, شوہر کو بیوی پہ, بیوی کو شوہر پہ ترس آ سکتا ہے, اور مجھ سے سفارش کر کے نکلوا رہے ہیں, تو میرا بھی تو اپنی بندوں سے خالق اور مخلوق کا تعلق ہے, تو میں بھی تو نکالوں گا نا. تو اب کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے. تو من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان, جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے, اللہ فرشتوں سے کہیں گے اس کو بھی نکال کے لے آؤ, اس کو بھی نکال کے. ایمان کا مطلب پہلے سمجھ گئے؟ جو گناہ کرتا ہے اور فخر کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے, وہ ایمان والا نہیں ہے اللہ کی نظر میں, وہ تو کافر ہے. تو حدیث میں آتا ہے, بہت اہم حدیث ہے, خوب غور سے سنیں. اللہ ایک ایک وہ جو ہے نا فرشتہ پھر نکالنا شروع کرے گا, یہاں تک کہ جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا وہ سب سے بدبخت ترین انسان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سب سے زیادہ اس کے اعمال کالے تھے, صرف ایک ایمان کی دولت لے کر گیا وہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو نکالیں گے, اس حدیث کے راوی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن مسعود کا حلقہ کوفہ میں لگا ہوا ہے, شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت عبداللہ بن مسعود ان کو یہ حدیث سنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اس کو آخری فرد کو نکالیں گے نا, سب سے لاسٹ میں نکلے گا وہ, پتہ نہیں کیا ہوگا وہ, آپ خود سوچ لو, سب سے آخر میں نکلے گا وہ, تو وہ کہے گا کہ میرا رخ اس جہنم سے پھیر دیا جائے. اس سے نفرت ہوگی آگ سے, اللہ اس کا رخ پھیریں گے. پھر اللہ اس سے کہیں گے بتا تو کیا چاہتا ہے, بتا تو کیا چاہتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس طرف رخ کرے گا نا اس طرف جنت ہوگی. تو وہ اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ, یہ جو اتنی خوشنما جنت جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر, ایسی نعمتیں میں نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ ان کی حقیقت کسی کان نے سنی, نہ ان کا تصور کبھی کسی دل میں گزرا ہے. آپ عیاشی کا تصور کرو نا, آپ کا تصور جہاں جا کے ختم ہوگا نا, جنت اس سے بھی اوپر کی چیز ہے. حدیث میں آتا ہے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا, اللہ اس سے پوچھیں گے بتا کیا چاہتا ہے. وہ کہے گا اے اللہ, یہ جو جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں بس اس کے قریب تھوڑا سا مجھے لے جا, مجھے تیرے جلال کی قسم اس کے علاوہ تجھ سے میں کچھ بھی نہیں مانگوں گا. اللہ کہیں گے وعدہ کر, حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں کہ مزید کچھ نہیں مانگنا. کہے گا کچھ بھی نہیں مانگوں گا. اس کو اتنی حسین جنت نظر آئے گی نا, وہ کہے گا بس اس کے قریب بھی پہنچ جائے نا, وہ بہت ہے میرے لیے. جب قریب جائے گا تو اور جنت کی خوشبوئیں اور ہوائیں آنا شروع. تو
تھوڑی دیر میں برداشت سے باہر ہو جائے گا معاملہ. پھر وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ یہ جو دروازہ ہے نا جنت کا بس یہاں تک پہنچا دے. اللہ کہے گا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا مزید کچھ نہیں مانگوں گا. کہے گا اللہ میں نے وعدہ تو کیا تھا بس یہ میرا سچی مچی کا وعدہ ہے یہاں تک پہنچا دے اس کے بعد میں تجھ سے کچھ بھی نہیں. غالباً حدیث میں آتا ہے ایک درخت اللہ جنت کا لگائیں گے باہر, درخت ہوگا جنت کا, کہے گا اس درخت میں پہنچا دے, اتنا حسین خوبصورت درخت ہوگا وہ. حدیث میں آتا ہے اللہ یہ بات جانتے ہوں گے کہ یہ معذور ہے, حالانکہ اللہ سے معاہدہ کر کے توڑنا کتنا بڑا جرم ہے نا, لیکن اللہ کو پتا ہوگا میں نے اتنا حسین درخت جنت کے قریب لگایا ہے کہ یہ شخص کوئی بھی ہوتا نا, کتنا نیک سے نیک آدمی ہوتا جس نے زندگی میں کبھی معاہدہ نہیں توڑا, آج وہ بھی معاہدہ توڑ دیتا. اس میں اٹریکشن اتنی ہے. تو ایک درخت جب وہ وہاں پہنچے گا اب جنت کے بالکل قریب ہو گیا, اب وہاں سے جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں, مشک و عنبر کی ہوائیں آ رہی ہیں. وہ کہے گا تھوڑی دیر تو برداشت کرے گا, اس کے بعد کہے گا اے اللہ بس تو مجھے اس کے دروازے تک پہنچا دے, میرا پکا اور سچا وعدہ, اس کے بعد میں تجھ سے کچھ بھی نہیں مانگوں. اللہ کہیں گے تو نے تو وعدہ کیا تھا مجھ سے. وہ کہے گا مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے وعدہ کیا تھا. وعدہ خلافی کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ سے وعدہ کر کے جھوٹ بولنا تو بہت بڑا گناہ ہے, بس ایک دفعہ ہے بھائی اس کے بعد کبھی نہیں مانگوں گا. حدیث میں آتا ہے اللہ جانتے ہوں گے کہ یہ معذور ہے, کوئی بھی اس کی جگہ ہوتا تو جنت میں اٹریکشن اتنی ہے, دروازے پہ پہنچ جائے گا, اب تو اور قریب ہو گیا نا. تو وہ کہے گا اے اللہ اندر داخل کر دے, پکا وعدہ, اس کے بعد میں تجھ سے کچھ بھی بولو نہیں مانگوں گا. اللہ کہے گا تو نے وعدہ کیا تھا, کہے گا وعدہ کیا تھا, اب میں بالکل سچی مچی کا وعدہ کر رہا ہوں, بالکل پکا ڈھکا وعدہ کر رہا ہوں, اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا. حدیث کا آخر میں الفاظ یہ ہیں کہ جب اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا نا تو وہ جب اندر جا کے دیکھے گا او بھئی ایسے دودھ کی نہریں, شراب کی نہریں, ہورے, کراچی کے لونڈے لپاڑوں کو تو ایک ہوری دکھا دو نا کافی ہے ان کے لیے. اور یہ تم گٹکے کھا رہے ہو نا, ہور تو دور کی بات, دنیا کی عورتوں کے قابل نہیں بچو گے تم. یہ بیڑا غرق کر دیتا ہے یہ گٹکا. ہمارے ایک دوست بہت سگریٹ پیتے تھے, شادی نہیں کرتے تھے. میں نے کہا یار اب شادی کیوں نہیں کرے گا, نا دھواں نکلے گا اور کچھ بھی نہیں بچا میرے اندر. وہ بالکل نا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے, کہہ رہے اب دھواں ہی رہ گیا. تو یہ گٹکے ہی نہ ہو, تھوڑا صحت بناؤ یار, سمجھ رہے ہو, کچھ صحت بناؤ. تو اس گٹکے کے ساتھ ہور ملے گی بھی کیسے تمہیں؟ ہور خود وہ انکار کر دے گی اللہ اس کے نیک عمل کی وجہ سے میں اس کو مل رہی ہوں, میں نے کون سا گناہ کیا تھا تو مجھے اس کے حوالے کر رہا ہے, کیا خیال ہے؟ تو پہلے گٹکے والوں کو تیزاب سے کلیاں کروائی جائیں گی, اور تیزاب جنت میں نہیں ہوگا. تیزاب کے لیے جہنم میں نہ جانا پڑے کہیں, خدا نخواستہ. تو چھوڑ دو یہ منہ کے کینسر سے کتنے لوگ میں نے مرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں جوانی میں. تو خیر, تو حدیث میں آتا ہے جب وہ جنت کے اندر جائے گا نا, اتنی حسین جنت, اتنی خوبصورت جنت کہ وہ اللہ سے کہے گا کہ اللہ تو اللہ ہو کے میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے. یعنی اس کو تصور ہی نہیں ہوگا نا کہ اللہ مجھے اتنی خوبصورت جنت میں داخل کر سکتا ہے. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ یار اتنے میں کہاں اور یہ اتنی خوبصورت جنت عیش و عشرت والی کہاں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے جب یہ حدیث سنائی تو یہ حدیث سنا کے مسکرانے لگے. صحابہ کیسے نبی سے محبت کرتے تھے یار. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں سناتے وقت جو انداز تھا نا, صحابہ کوشش کرتے تھے پیغمبر کا قول سناتے ہوئے ہمارا انداز بھی وہی ہو جائے. تو عبداللہ بن مسعود یہ حدیث سنا کر مسکرائے اور اپنے شاگردوں سے پوچھا, پوچھتے نہیں ہو کہ میں مسکرا کیوں رہا ہوں؟ شاگردوں نے کہا بتائیے آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ہمیں سنائی نا کہ وہ شخص اللہ سے کہے گا اے اللہ تو اللہ ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے بھائی. تو جب یہ بات نبی نے سنائی تھی تو نبی بھی مسکرائے تھے, اور مسکرانے کے بعد نبی نے ہم سے پوچھا تھا کہ پوچھتے نہیں ہو میں مسکراتا کیوں؟ ہم نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ سے یہ کہے گا نا اللہ تو اللہ ہو کے میرے سے مذاق کر رہا ہے, تو اللہ بھی بندے کی یہ بات سن کے مسکرائے گا. سمجھ رہے ہو؟ اللہ اس پہ گستاخی کا فتویٰ نہیں لگائے گا. گستاخ, اللہ کو پتا ہے اس کے اندر کی حالت کیا ہے.
اندر کی حالت کیا ہے؟ پھر اللہ اس سے کہیں گے یہ ایک ہے، اس جیسی 10 گنا بڑی جنت میں نے تجھے دی ہے۔ تو بھائی وہ اللہ ہے، وہ انسان نہیں ہے، اس کے خزانے بھی بہت اور اس کے دونوں ہاتھ بھی کھلے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے قل اُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُم، جن دنیا کی نعمتوں کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو نا، اس سے بڑی نعمتیں ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ جنت میں ہے۔